آج بھی ہمارے ہاں ایسے کچھ گھرانے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی بیٹیاں ہو رہی ہیں اور اس پہ کئی دفعہ ڈیورس بھی ہو جاتی ہے, دوسری شادی کر لی جاتی ہے اس شرط پہ کہ بھئی بیٹیاں ہی بیٹیاں ہو رہی ہیں اور بیٹا نہیں ہو رہا. ایسی سوچ آج تک کیوں ہے, جبکہ اس میں تو بڑی ڈیبیٹس ہو چکی ہیں. دیکھیں یہ سوچ آج کی نہیں ہے, یہ تو اس وقت سے ہے, میں کہہ بالکل. رہا ہوں اسلام جب نہیں پھیلا تھا تو عرب کے اندر جو قبائل تھے کیا کرتے تھے؟ زندہ دفن کرتے زندہ دفن کرتے تھے. اور یہ آپ کو معلوم ہے, یہ اسلام ہی تو ہے جس نے آگے یہ پیغام دیا. اور ابھی جو بہن اتنی پیاری بات کر رہی تھی کہ بیٹیوں کا باپ کی طرف رجحان ہونا ہے یا بیٹیوں کا یہ ہونا کہ آپ اللہ کے رسول کی بیٹی دیکھیں, حضرت فاطمہ زہرا تعالیٰ عنہ, کہ جب اللہ کے رسول نے اسلام پھیلانے کی بات کی تو حضور اگر مسجد میں جاتے تو جو کہتے ہیں نا کفار و مشرکین اوجڑی ڈال دیتے, تو وہ چھوٹے چھوٹے ننھے ہاتھوں سے اپنے والد کی سروں پہ سے جو نواسجدے ہوتے وہ اوجڑی ہٹاتی تھیں. آپ کا لقب تو ام ابیہا, یعنی کہ باپ کی ماں, یعنی کہ اتنی محبت اتنی شفقت کہ ایک بیٹی جیسے ماں اپنے بچے کو نہیں سہارا دے رہی ہوتی, اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار محبت ان کی لک آفٹر کرتی تھی, ان کی دیکھ بھال کرتی تھی. اور اللہ کے رسول بھی ان سے اتنی محبت فرماتے تھے. تو اللہ کے رسول نے بیٹی کے لیے کیا فرمایا یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. حضور فرمایا جس کی دو بیٹیاں ہوں ان کی اچھی پرورش کرے اور اچھی جگہ نکاح کر دے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کا ضامن بنا دیتا ہے. اچھا, اتنے میں ایک صحابی اٹھے, انہوں نے کہا یا سر میرے تو ایک ہی بیٹی ہے, تو میرے لیے کیا؟ تو اللہ کے فرمایا اگر تم اپنی ایک بیٹی کی اچھی پرورش کرو اور اس کی اچھی جگہ نکاح کر دو تو تم جنت کے ضامن بن جاؤ گے. بیٹی تمہیں جنت لے جا رہی ہے اور تم اس کو دھتکار ہو. بیٹی تمہارے لیے رحمت بن کر آئی, تم کہہ رہے ہو کہ یہ بیٹی. آپ یاد رکھیں روز محشر اللہ تعالیٰ ماں کے لقب سے پکارے گا, ان کی نظر سے پکارے گا. اور پھر یہی ایک عورت تمہاری ماں بھی ہے جس کے نیچے رب نے جنت رکھ دی, یہی ایک عورت تمہاری بہن بھی ہے جس کی رکھوالی کرنے پہ تمہیں ثواب ہے, یہی ایک عورت تمہاری بیوی بھی ہے جس کی تم حقوق ادا کرو گے اللہ تعالیٰ تم سے خوش ہوگا, یہی عورت تمہاری بیٹی بھی ہے. تو معلوم ہی چلا کہ کوئی شخص اگر عورت کو حقیر نگاہ سے دیکھتا ہے. ایک مثال میں دینا چاہتا ہوں, یہ بات سمجھیے گا. اللہ ماں کے بدن میں 9 مہینے پورا انسان مکمل کرتا ہے, لیکن کوئی اس میں ایک ساری شے مکمل ہو جانے کے بعد ایک شے نہیں دیتا, اسے کہتے ہیں دانت. کیوں نہیں دیتا؟ کہ ماں کے سینے کو تکلیف ہوگی. رب دانت نہیں دیتا کہ ماں کے سینے کو تکلیف ہو. یہ انسان ایک عورت کو کس طرح کہتا ہے کہ رب کے سامنے پیش ہو سکے گا؟ بالکل جی, یہ سوال اس وجہ سے بھی میں نے کر لیا کہ آج بھی ایسے کیسز ہمارے پاس بھی آ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ریزن بنائے جا رہے ہوتے ہیں, اور یہ آپ کو گناہ کے زمرے میں تو لے کے جاتا ہی ہے, لیکن جو رحمتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دینی ہے اس میں ایک بڑی رحمت بیٹی بھی ہے, تو بیٹی کو ہمیشہ رحمت سمجھیں. اچھا, یہاں میں ایک بات ضرور ایڈ کروں گی. آپ نے کہا کہ یہ بیٹے کی وجہ سے بیٹیاں. میرے گھر میں جو میری ایک میڈ کام کرتی ہے وہ 7 بہنیں ہیں, اور 7 بہنوں کے بعد ایک بھائی ہوا ہے. اور وہ 7 بہنیں اس لیے ہوئی کیونکہ ہر بار وہ چاہ رہے تھے کہ بیٹا ہو جائے, اور آج وہ نوبت آ گئی ہے کہ وہ ان کی بھرپور پرورش, ان کا کھانا پینا, ان کا ہر خیال نہیں رکھ سک رہے. وہ سب کسی نہ کسی کے گھر میں کام کر رہی ہیں اور پیسے کما کے اپنے کچھ گھر کو سپورٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. تو وہ 7 بیٹیاں جو ہیں کہ نہ کوئی ایجوکیٹڈ ہے, ان کو ایجوکیشن نہیں ملی, ان کو اچھی پرورش نہیں ملی, ان کو اس طرح ٹریٹ کیا گیا کہ یہ تو بالکل ناکارہ ہے جب تک بیٹا نہیں ہوگا. اور کس نے کہا تھا کہ 7 بیٹیوں کے بعد 8واں بیٹا ہوتا ہے؟ کیا وہ بھی بیٹی ہو جاتی؟ اور یہ بھی آج کل نہیں ہوتا کہ بھائی بیٹا اگر ہو رہا ہے تو اس نے بہت کچھ کر دینا ہے, اور کئی دفعہ بیٹیاں اتنا نام روشن کرتی ہیں کہ جس کا آپ سوچ نہیں سکتے.